اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، جس طرح کہ ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی مسلمان گزرے ہیں، امتیں گزری ہیں، ان پہ بھی روزہ فرض کیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے زندگی میں ایک مرتبہ، پھر اس حالت میں کہ ہم اس دنیا میں یہ زندگی عارضی گزار رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ نے ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھا، کفر سے، شرک سے اور ایمان کی حالت میں ہم نے اس مہینے کو پایا۔ اس طرح کہ اللہ نے ہمیں خوفناک اور مہلک اور معذور کر دینے والی بیماریوں سے بچایا، ہم نے عافیت کی شکل میں اس مہینے کو پایا۔ اس طرح کہ ایسے کوئی ہمارے گلے کام پڑ جائیں اور ہم معاشرے میں اس طرح مجبور ہو جائیں کہ ہمیں کوئی نیک عمل کرنے کی فرصت ہی نہ ملے، اللہ نے اس سے بھی ہمیں عافیت میں رکھا اور ہمیں فراغت بھی نصیب فرمائی۔ یہ جتنی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز اللہ کی بے بہا نعمت ہے۔ اور پھر جب ہم رمضان کا ذکر کرتے ہیں تو قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ گویا نیکیوں کے لیے صرف ایک مہینہ ہی ہے، باقی 11 مہینوں کی ان میں نیک اعمال کی کوئی قدر و وقت نہیں یا کوئی اہمیت نہیں، اسی لیے اللہ معاف فرمائے ہم ایک مہینہ ہی تقریباً صحیح اسلامی انداز میں گزارتے ہیں، اور باقی 11 مہینے ہماری زندگی کا جو انداز ہوتا ہے وہ بہت ہی پریشان کن ہوتا ہے۔ ہاں، ایسے لوگ ضرور ہیں جن کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اور ان کا ایمان انہیں زندگی کا ایک ایک لمحہ اچھے اعمال کی طرف ہی ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، جہنم سے بچ جانا اور دائمی زندگی جنت کی نعمتوں میں مل جانا، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ تو وہ اپنے دنیا کے کسی لمحے پہ حسرت نہیں کریں گے، ان کی حسرتیں ختم ہو جائیں گی، افسوس ختم ہو جائیں گے، ان کی خوشیوں کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ لیکن مومن جس چیز کے اوپر حسرت کرے گا، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جس چیز کے اوپر اسے حسرت ہوگی وہ زندگی کا وہ لمحہ ہوگا، نافرمانی میں نہیں گزارا ہوگا، نافرمانی میں نہیں گزارا ہوگا، صرف یہ کہ وہ لمحہ ضائع کر دیا اور اس میں اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا، اس کے اوپر حسرت کرے۔ اس دنیا کے اندر یہ جو ہم زندگی برباد کر رہے ہیں، جب جنت میں بھی پہنچ کے وہ لمحہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، گناہ نہیں کیا کوئی، تو اس کے اوپر اگر دل میں کسک ہے اور جنت کی نعمتیں بھی اس کو نہیں مٹا پا رہی، تو پھر جو لوگ ان زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں ان کا کیا عالم۔ تو اللہ مالک الملک نے یہ مہینہ ہمیں اپنی طرف واپس لانے کے لیے دیا ہے۔ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، میرے راستے کھلے ہیں، مغفرت کے دروازے کھلے ہیں،
توبہ کے دروازے کھلے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کو میں نے بند کر دیا ہے، اور یہ سرکش جنات و شیاطین کو میں نے جکڑ دیا ہے۔ اب بھی اے انسان تو کوئی بہانہ کرے تو وہ سوائے بہانے اور جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے۔ روزہ دین اسلام میں عام فرائض میں سے نہیں ہے، دین اسلام میں یہ بنیادی ارکان میں سے ہے، بنیادی ارکان میں سے ہے۔ کلمہ شہادتین کی گواہی، اللہ وحدہ لا شریک کے اس کی گواہی کے اس کا کوئی شریک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کی گواہی، یہ اس دین کا بنیادی رکن ہے۔ اعمال میں پھر نماز پہلا رکن ہے، زکوٰۃ دوسرا رکن ہے، روزہ تیسرا رکن ہے، اور حج چوتھا رکن ہے، اور یہ ٹوٹل 5 رکن بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو صحابہ کو اس کی اہمیت سے بہت زیادہ آگاہی دیتے، یاد دہانی کراتے، اور روزوں کے حوالے سے کہ روزہ یہ ایک اللہ کا ایسا پسندیدہ عمل ہے، جتنے بھی اعمال ہیں اللہ نے جن کو بنیاد بنا دیا دین اسلام کی، تو اللہ رب العالمین حکمت والے ہیں، وہ ہماری فطرت سے واقف ہیں، ہمارے نفع نقصان سے واقف ہیں۔ تو اللہ نے روزہ سال میں 30 روزے یا 29 ایک ہی مہینے میں کیوں فرض کر دیے؟ ان کو الگ الگ ڈیوائیڈ کیوں نہیں کر دیا؟ 2 مہینے 2 روزے اس مہینے میں رکھ لو، 2 اس مہینے، اس لیے کہ ہمیں ضرورت تھی کہ ہم پورا ایک مہینہ مسلسل اور ساری امت مل کے وہ ایک ایسے پاکیزہ عمل سے گزرے کہ اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ تو جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلے نماز کے لیے ہم ظاہری طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ظاہری طہارت کیا ہے؟ کپڑے صاف کرنا، جسم صاف کرنا، صاف جگہ کا انتخاب کرنا، اور پھر اس کے بعد وقت کہ جب وقت ہو تو اس نماز کو پڑھنا۔ تو یہ ظاہری چیزیں ہیں۔ پھر ہم نماز شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے۔ تو ہمارا یہ ہو کہ ہم ایسے کھڑے ہو جائیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، پھر رکوع میں چلے جائیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، پھر کھڑے ہو جائیں، حتیٰ کہ پوری اس طرح نماز ایسے 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 کر کے پڑھیں۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو آپ نمازی کہیں گے؟ کیوں جی؟ وہ نمازی ہوگا؟ یا وہ آدمی؟ اس حدیث کو ذہن میں لائیے جس حدیث کا نام عنوان ہی ہے مسیء الصلاۃ، یعنی اس شخص کی نشاندہی کرتی ہے جس نے اللہ کے نبی کے سامنے 3 مرتبہ نماز کو بڑے غلط انداز میں پڑھا تھا، اور اس کو اتنا ہی علم تھا، یہ اس کی جہالت تھی، اس کا عذر تھا۔ وہ نماز پڑھ کے اللہ کے نبی کے پاس آتا، ایسا ہی ہے نا، اور کیا کہتا؟ السلام علیکم۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ کون سی ہستی یہ بات کہہ رہی ہے؟ جو وحی سے بولتی ہے۔ گویا یہ نماز اللہ کے ہاں نماز نہیں، یہ عام انسانی فتویٰ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سچی اور حقیقی بات ہے، اس کی مرضی والی۔ کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، وہ بیچارہ پھر چلا گیا، اور اس نے اسی طرح جس طرح سیکھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھا دکھایا عمل، رسمی عمل اور باقاعدہ اہل علم سے سیکھنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ جا کے اس نے دوبارہ نماز پڑھی، واپس آیا، پھر کہا السلام علیکم۔ میرا تو یہ گمان وجدان کہتا ہے کہ اس نے اپنے خیال کے مطابق اور کوشش کی ہوگی، کیا خیال؟ لیکن جب وہ واپس آیا تو اس نے سلام کہا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر چلا گیا۔ پھر وہی بات ہے، میرا کیا وجدان کہتا ہے، میرا خیال کیا کہتا ہے۔ اس بندے نے اپنے خیال کے مطابق اور بہتر طریقے سے جو وہ کر سکتا تھا کیا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔
کتنی دفعہ کہا؟ 3 دفعہ۔ اس نے ایک ہی عمل کو 3 دفعہ دہرایا، لیکن دربار نبوی سے وہ عمل ریجیکٹ ہو گیا۔ اس نے اوپر کیسے جانا تھا؟ اللہ کے پاس کیسے جانا تھا اس عمل میں، جب مہر یہ لگ گئی کہ یہ عمل نہیں ہے؟ یہ ہوتا ہے دیکھے دکھائے عمل۔ اس نے کہا اب دیکھیں، اللہ کے نبی نے پہلی دفعہ اس کی کیوں نہیں اصلاح کی؟ تاکہ اس کو اپنی غلطی کا صحیح احساس ہو جائے۔ پھر اس نے وہ واقعی اس کے اندر ایسا احساس پیدا ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھائیں کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ میں اور آپ کیوں چڑ جاتے ہیں بتائیں ذرا، مجھے جواب دیں اس چیز کا۔ ایک ہمدرد عالم صاحب علم آپ کو کہے میرے بھائی آپ کے عمل میں یہ کمی ہے، آپ چڑھتے کیوں ہیں؟ بتائیں، آپ غصہ کیوں کھاتے ہیں؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ کیا ہم ماؤں کے پیٹوں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ کیا ہم نے باقاعدہ کسی سے پڑھا؟ دیکھا ہی ہے نا؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا یہ کر رہی ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اپنے اعمال کو کیوں برباد کرتے ہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ بھائی کہا اللہ کی بات مانو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ یہ بات بھی گئی۔ تو یہی شکل ہمارے رمضان کے مہینے میں روزوں کی ہے۔ روزہ بھی کیا اسی چیز کا نام ہے کہ صبح 4:50 پہ 50 منٹ پہ یا 54 منٹ پہ یا 4:45 بجے سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح صادق طلوع ہو گئی، لہٰذا ہم نے کھانا پینا نہیں ہے اور کسی قسم کی اپنی بیویوں سے ان سے تمتع نہیں کرنا، اور پھر شام کا انتظار کرنا ہے، جب سورج غروب ہو جائے گا، اذانیں ہو جائیں گی، ہم کھانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ یعنی وہی بات نہیں ہے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے اوپر نیچے ہو گیا تو کہا میں نے نماز پڑھ لی۔ کیا ہمارے روزے بھی اسی طرح نہیں گزر رہے؟ کیوں میرے بھائیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ کیا ہمارا رمضان ایسے ہی نہیں گزرتا کہ صبح کھانا پینا چھوڑ دیا اور شام کو کھانا پینا شروع کر دیا اور یہ روزہ ہو گیا؟ تو میرے بھائیوں یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اپنے اندر بے بہا عبادات کو سمیٹے ہوئے ہے اور بے شمار قباحتوں کو ان سے بچنا ضروری ہے۔ نمازوں کی پابندی جو ہر صورت اس میں کوئی گنجائش نہیں، تو ایک روزے دار انسان وہ نماز کیسے چھوڑے گا؟ وہ نماز میں کیسے سستی کرے گا؟ جس کو یہ بھی پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ فرضی عمل ہو فرض کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، نفلی عمل ہو نفل کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے حجۃ الوداع، آپ کا ایک ہی حج تھا جو حجۃ الوداع تھا، تو جب آپ واپس آئے تو ایک خاتون صحابیہ تھیں، وہ حج میں شریک نہیں ہو سکی اور ان کا عذر یہ تھا کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی۔ وہ کیسے جاتی؟ سینکڑوں میل سفر طے کر کے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس سواری نہیں تھی، اس لیے میں حج سے رہ گئی ہوں، حج تو میں کرنا چاہتی تھی اور آپ کے ساتھ حج۔ تو آپ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان میں جو عمرہ کرو گی وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہوگا اجر و ثواب میں، اجر و ثواب میں، جیسے تم نے میرے ساتھ حج کیا۔ فریضہ حج ساقط نہیں ہوا، بلکہ اس محرومی کا بتایا کہ اس محرومی کا تمہیں ازالہ رمضان میں عمرے کی برکت سے ہو جائے گا۔ کتنا اجر و ثواب ہے اس مہینے میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ، یہ دن ہو یا راتیں، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور گناہوں سے نفرت اور اپنے معاشرے سے، اپنے دل سے، اپنے وجود سے، اپنے گھر سے، گرد و پیش سے گناہوں کو نکال دینے کا نام ہے۔ جو شیاطین نے ایک ایک کر کے آپ کے اندر اور میرے اندر گناہوں کی محبتیں بھر دی تھیں اور ہمیں ہمارے اخلاق، ہماری عادات بگاڑ دی تھیں، اللہ نے ان بدبختوں کو جکڑا ہوا ہے
اور ماحول ایسا بنا دیا اللہ نے روزوں کی برکت سے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو اجاگر کرو. تو ہم اپنے گھروں کا ماحول کیا بدلتے ہیں؟ ہمارے گھروں کا ماحول بدلتا ہے، اسلامی رنگ اختیار کرتا ہے، قباحتیں نکلتی ہیں، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی نکل جائے، یہ بھی نکل جائے، یہ بھی نکل جائے، اور آئندہ کبھی زندگی میں ہمارے گھر میں یہ چیز نہ آئے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ ایک ایسی لایانی پریکٹس بن جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں وہ واقعی روزہ رکھتے ہیں لیکن بھوکا اور پیاسا رہ نہیں ان کا نام روزہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور صحابہ نے اس کی وضاحت یہ کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں روزہ یہ نہیں ہے کہ تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، روزہ یہ ہے کہ تم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تم نے ظلم کرنا چھوڑ دیا، تم نے دھوکہ دینا چھوڑ دیا، تم نے ہر طرح کی بددیانتی چھوڑ دی، یہ روزہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن تمہارا روزہ ہو اس دن تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہو، حتیٰ کہ فرمایا تمہارے اوپر سکینت اور وقار ہو، اور تمہارا روزے والا دن اور عام دنوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے. تو اگر ہم سارے کے سارے مسلمان ہم اس سبق کو ذہن نشین کر لیں تو بتائیں ہمارے معاشرے میں واضح طور پہ نظر نہیں آئے گا کہ رمضان کا مہینہ مسلمان گزار رہے ہیں. رمضان کے مہینے کی ہمارے گھروں کے اندر کوئی صورت نظر نہ آئے، مارکیٹوں میں نظر نہ آئے، صرف یہ کہ الحمدللہ ہم مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیں، بڑی بات ہے، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ ہم نے اپنے آپ کو بدلا کہاں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں بس ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اتنا ہی وقت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنہ، الصیام جنہ، یہ روزے کی حقیقت بیان فرمائی کہ یہ جو روزہ ہے نا یہ ڈھال ہے. الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے. فلا یرفث ولا یجہل، لہٰذا اس کو ڈھال بناؤ. کس سے؟ اس کو یہ جو ناجائز نفسانی خواہشات ہیں نا ان کے اوپر کنٹرول کرنا اور ان کو اپنے سے دور کرنا اس روزے کی برکت سے. فرمایا یہ ہے روزہ. اور یہ جو جہالت ہے نا ہماری، جہالت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بولنے کا کوئی طریقہ نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی آداب نہیں، کوئی برداشت نہیں، کوئی تحمل نہیں، تہذیب سے کافی ہم محروم ہیں. تو روزہ ہمیں مہذب بناتا ہے. اتنا مہذب بناتا ہے، فرمایا اگر کوئی شخص کسی روزدار سے زبانی گالم گلوچ کرتا ہے، اب قدرتی بات ہے اس نے تو جہالت سے کام کیا، جہالت والا، اب میں بھی روزے میں ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، میں بھی مشتعل ہو جاؤں؟ فرمایا نہیں، یہ ڈھال ہے تمہارے لیے، یہ غصے سے بھی بچاؤ ہے، یہ جہالت سے بھی بچاؤ ہے. لہٰذا تم نے اسے قطعاً گالی نہیں دینی، تم نے اس سے نہیں الجھنا، بلکہ فرمایا تم یہ کہو انی امرؤ صائم، انی امرؤ صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. اور اپنے آپ کو وہاں سے نکالو، اپنے آپ کو اس گناہ میں ملوث نہ کرو. یہ تو ہی دنیا کے اندر روزہ ڈھال ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ ہمیں گناہوں سے یہ بچاتا ہے. ہماری نظروں کی حفاظت اس کی برکت سے ہوتی ہے، ہمارے ایک ایک جسم کی بری ادا سے حفاظت اس سے ہوتی ہے. اور یہ جو نیک عمل چھوڑنے کے وسوسے آتے ہیں ان وسوسوں سے پیچھا چھوٹتا ہے اور ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دوسروں سے ہمدردی کرتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ خواہشات پہ کنٹرول ہے، یہ بہت مضبوط ڈھال ہے. روزہ ایسا مبارک عمل ہے. اور پھر دوسری جگہ اس کو کہا الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، روزہ ایسی ڈھال ہے جیسے تمہارے ساتھ کوئی لڑائی کر رہا ہو تو تم اپنے آپ کو بچاتے ہو نا جس چیز سے. فرمایا روزہ بالکل اسی طرح ہی ہے. خوفناک سے خوفناک کوئی چیز ہو تو یہ
دشمن کی چال یعنی شیطان کی، تم اس سے روزے کی برکت سے بچ جاؤ گے۔ اب اس کی ایک مثال سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ ہم نوجوان صحابہ تھے، فقر و فاقہ بہت زیادہ تھا، ہم اپنی جان کی ضروریات جانی نہیں تھی پوری کر سکتے، چاہے جائے کہ ہم شادی کر کے اہل و عیال کی ضرورتیں کریں، یہ تو ہم تصور بھی نہیں تھے کر سکتے۔ قربان جائیں رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی انسان گھریلو ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہے، کم سے کم اپنا گھر چلا سکتا ہے، یہ نہیں کہ اعلی خواب، گھر پورا اپنا چلا سکتا ہے اور جوانی بھرپور ہے، اسے چاہیے کہ وہ فوراً نکاح کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اس لیے یہ تمہاری نظروں کو بے جا اٹھنے سے روک دیں گی، تمہاری نظریں شرم و حیا والی ہو جائیں گی، وہ نیچے ہو جائیں گی، تمہاری نظروں میں شرم آ جائے گا، اور تمہاری شرمگاہوں کی یہ حفاظت کریں گی۔ یہ شادی یہ اتنا بابرکت عمل ہے۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس نوجوان نے یہ طاقت نہیں، وہ خرچ نہیں چلا سکتا، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ روزے اپنے اوپر لازم کر لے، کثرت سے روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ جو روزہ ہے مسلسل رکھے گا تو یہ اس کی شہوت کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ یہ کتنی بڑی ڈھال ہے، ایک نوجوان انسان کو گناہوں سے ملوث نہیں ہونے دیتا، کتنا بابرکت عمل ہے۔ جب یہ دنیا کے اندر یہ ڈھال بنے گا گناہوں سے، تو روز قیامت یہ جہنم سے ڈھال بن جائے گا، یہ جہنم سے ڈھال بن جائے گا۔ حصن حصین من النار کہا گیا اس کو، کہ یہ جہنم سے مضبوط ڈھال ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جہنم کی کیفیت کیا ہے؟ یہ قرآن نے بتائی ہے مختلف مقامات پہ۔ میں صرف سورۃ المرسلات کا ایک حوالہ دوں گا کہ اللہ مجرموں سے کہیں گے انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو ایسے سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، سایہ ہے۔ جہنم کے دھواں جب اٹھے گا نا تو سایہ ایسے نظر آئے گا جیسے سورج سے بچ جائیں گے، لیکن لا ظلیل، نہ تو وہ ٹھنڈا سایہ ہوگا بلکہ اس میں دم گھٹے گا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ یہ وہ جہنم کے شعلوں سے بچائے گا، ایسا خوفناک سایہ ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ ایسے شعلے پھینکے گی جہنم، کالقصر، جو بڑے بڑے محلوں کی طرح ہوں گے، ایسے شعلے پھینکے گی۔ کأنہ جمالۃ صفر، پھر وہ شعلے آگے ایسے تقسیم ہوں گے جیسے بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں، سیاہ رنگ کے اونٹ، زرد رنگ کے اونٹ۔ تو جب یہ شعلے پھینکے گی تو میرے بھائیوں ہمیں کون بچائے گا؟ جہنم کی ان ہولناکیوں سے کون بچائے گا؟ فرمایا الصیام، روزہ بچائے گا، روزہ ڈھال بن جائے گا، روزہ جہنم کی تپش تمہارے تک نہیں آنے دے گا۔ او میرے بھائیوں، آج چند گھنٹے کے بھوک اور پیاس برداشت نہ کرنے کی اپنے اندر ضعف اور کمزوری اپنے اندر ظاہر کرنے والوں، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، وہ کر لو گے، اس سے بچ جاؤ گے۔ یہ دنیا کے عمل اتنے آسان ہیں، اتنے آسان ہیں، اگر ان قیامت کی ہولناکیاں ہمیں نظر آ جائیں، اللہ کی قسم اللہ سے ہم کہیں یا اللہ جو دنیا میں جو کرواتا ہے کروا لے، بس اس سے بچا۔ ہم نے اس کی رحمت کو جانا نہیں ہے، ہم نے اس کی مہربانی کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے اس ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا، کیونکہ ہم دنیا کے اندر منہمک ہیں، ہماری سوچ اوپر نہیں جاتی، ہماری سوچ نیچے جاتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا خذوا جنتکم، خذوا جنتکم، اوے اپنا بچاؤ کر لو، بچاؤ کر لو، سامان اٹھا لو۔ صحابہ نے فوراً پوچھا امن عدو حضارہ، اللہ کے نبی مدینہ کے کسی جانب سے کوئی دشمن آ گیا ہے تو ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم اس کے مطابق اس کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ فرمایا نہیں، خذوا جنتکم من النار، جہنم کی آگ سے اپنا بچاؤ کر لو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤ کریں؟ فرمایا پڑھو پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں،
ہر اس شرک سے جو نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا اور آج تک مختلف شکلوں میں جو شرک اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اے اللہ میں تجھے اس سے پاک صاف سمجھتا ہوں، میں تجھے وحدہ لا شریک ذات سمجھتا ہوں، پاک ذات سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ، یا اللہ جو بھی کوئی خوبی، جس خوبی کا انسان تصور کر سکتا ہے، یا اللہ وہ خوبی تیرے اندر بے مثال موجود ہے، اس خوبی جیسی مخلوق میں کسی کی خوبی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ فرمایا یہ کلمے پڑھا کرو، یہ تمہاری ڈھال ہیں۔ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُقَدَّمَاتٍ مُؤَخَّرَاتٍ مُجَنِّبَاتٍ مُعَقِّبَاتٍ۔ قیامت کے دن جب یہ پڑھنے والا بندہ، اللہ کے ان کلمات کے ذریعے اللہ کو یاد کرنے والا بندہ میدان محشر میں جائے گا، جہنم کی ہولناکیاں، عذاب کی مختلف شکلیں جب اس سے سابقہ پیش آئے گا تو یہ اس کے آگے کلمے آئیں گے، اس کے پیچھے آئیں گے، اس کے دائیں سے اس کو بچائیں گے، اس کے بائیں سے بچائیں گے۔ منجیات من النار، جہنم کی آگ سے اس کو نجات دلا دیں گے۔ میرے بھائیوں، ایمان کو تازہ کرنے کا یہ مہینہ ہے، جہنم کا احساس کر کے اس سے بچنے اور اللہ سے رو رو کے سابقہ گناہوں سے معافی مانگ کے جہنم سے آزادی کا سوال کرنے کا مہینہ ہے، اور جنت جس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس کی نعمتوں کا اللہ نے کچھ قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، اس نعمت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور دنیا کے اندر اپنے اخلاق کو سنوارنے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیک اور ہمدرد بننے کا مہینہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر